رمضان المبارک میں عرش سے اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے۔ وہ روزہ ہو یا تراویح، وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں یا نوافل، کچھ بھی ہو ان کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ آپ تلاوت کریں، عام دنوں میں تلاوت کے ثواب سے بڑھا کر رمضان میں تلاوت کا ثواب اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ آپ ذکر و اذکار کریں، اللہ رب العزت عام دنوں سے بڑھا کر رمضان میں اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ایک چیز کا ہم یہ خیال رکھیں کہ اس رمضان المبارک میں جو عمل بھی کریں وہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اللہ سے ملنا ہے۔ اس دنیا میں ملنا ہے وہ بھی اللہ سے ملنا ہے، کل آخرت میں ملنا ہے وہ بھی اللہ سے ملنا ہے۔ تو ہم کیوں نہ سارا کچھ اس اللہ کے لیے کریں جس نے ہمیں دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ میرے محترم دوستو، اپنے جسم کو عبادت کے لیے تھکائیں۔ یہ جسم ہمارا یہ آرام طلب ہو گیا ہے، یہ سہل پسند ہو گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس رمضان میں عبادت کے لیے اس کو تھکائیں، اس نفس کو سمجھائیں کہ دیکھو آرام تو کسی اور وقت بھی ہو جائے گا، لیکن یہ جو مہینہ آیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ، نہ معلوم یہ دوبارہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ ہمیں دوبارہ میسر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس نفس کو سمجھائیں، اس دل کو سمجھائیں، اس جسم کو سمجھائیں کہ آرام تو قبر میں بھی ہوتا رہے گا، قبر میں کوئی کام نہیں ہے، وہاں سونا ہی سونا ہے، وہاں بھی آرام کر لیں گے۔ آج اپنے جسم کو تھکا لیں، آج اللہ کی عبادت کر لیں، آج اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مار لیں، آج اللہ کی عبادت کرنے میں دن رات ایک کر دیں، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمیں اس کا بڑھا چڑھا کر اجر دیں گے۔ آج اپنے جسم کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، آج اپنے جسم کو عبادت کے لیے توڑیں، آج اپنے جسم کو عبادت کے لیے کھپائیں، آج اپنے جسم کو عبادت کے لیے ملیا میٹ کریں، آج اپنے جسم کو عبادت کے لیے خاص کر دیں، کل اللہ رب العزت قبر میں آرام اور سکون کی نیند عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستو، آج کا جاگنا کل کے لیے فائدے مند ہو جائے گا۔ ایک عام ڈیوٹی والا آدمی جس کو چند ہزار روپے ملنے ہوتے ہیں، وہ ساری رات جاگ کر چوکیداری کرتا ہے، حالانکہ اس کو نظر آتا ہے کہ مجھے 6-7 ہزار روپے ملیں گے، لیکن میرے محترم دوستو، یہ جو رات جاگنی ہے، یہ جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے جسم کو کھپانا ہے، اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہے محض اللہ کی عبادت کے لیے، اس کا اجر ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم آج مادی وسائل پہ یقین کرتے ہیں، ہم دیکھی ہوئی چیز پہ یقین کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دیکھا ہے وہی سب کچھ ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، کل جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اگلے جہان کی آنکھیں کھلیں گی، تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کتنے خسارے میں رہے، اس وقت کا جاگنا کتنا فائدے مند تھا۔ جو اس وقت جاگے ہیں آج وہ کتنے سکون میں ہیں، اور جو اس وقت سکون کی نیند سوئے ہیں آج وہ کتنی مشقت میں ہیں۔ میرے محترم دوستو، اپنے جسم کو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے تھکائیں۔ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ہمیں اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بہقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر رمضان کے آخر تک ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن بندہ
رمضان المبارک کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ ایک سجدہ جو انسان اس زمین پر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس مہینے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور یہاں بس نہیں، پھر فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک ایسا گھر بنا دیتے ہیں کہ جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 60,000 دروازے، اور ہر دروازے کے سامنے، دروازہ آپ کھولیں، ہر دروازے کے سامنے ایک محل ہوتا ہے جس پر سرخ یاقوت کا کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ مومن رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگلے رمضان کے اس جیسے دن تک، یعنی اس رمضان کے روزے سے اگلے رمضان کے روزے تک اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنا اجر دیتے ہیں۔ فرمایا اور اس کے لیے ہر اس سجدے کے بدلے میں جو اس نے رمضان کی رات میں کیا ہے، اس سجدے کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک ایسا درخت لگاتے ہیں کہ اس کے سائے میں شاہ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر 500 سال تک اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔